ویلکم بیک ناظرین. میں یہاں پر ڈاکٹر سمیہ راحیل سے ایک سوال ریز کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر سمیہ, آپ نے گفتگو سنی باقی تمام مہمانوں کی, آپ کا تعلق بھی مانسہرہ سے ہے, مطلب کے پی کے سے آپ کا تعلق ہے, لیکن دیر اور مردان میں بھی خواتین نے اس دفعہ ووٹنگ نہیں کی, ان کو اجازت نہیں ملی. تو جماعت اسلامی کا کیا رول رہا ہے ان علاقوں کے اندر اویئرنیس پھیلانے کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی, میں ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں خوش قسمتی سے کہ میں خود اس کی سب سے بڑی مثال ہوں. میرا تعلق کے پی کے سے بھی ہے, میں نوشہرہ سے تعلق رکھتی ہوں. مانسہرہ بھی ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت علاقے, لیکن میں بیسیکلی نوشہرہ سے تعلق رکھتی ہوں. اور میں رہتی پنجاب میں ہوں, لاہور میں. میری شادی کوئٹہ میں ہوئی ہوں. میں خود ہی پاکستانی ایک قومیت کا جو ایک تصور ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں کی خواتین الحمدللہ پوری طرح سے اویئر بھی ہیں. جماعت اسلامی کی عورت ہر جگہ پر ووٹ بھی ڈالتی ہے. ابھی ہم نے تو اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا جو آپ کی ابھی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ان کے 2 حلقوں میں ووٹ نہیں ڈالنے دیے گئے, لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا. نہ پیپلز پارٹی نے نوٹس لیا ہے, نہ مسلم لیگ نون نے نوٹس لیا ہے. دینی جماعتوں کو بہت ہی زیادہ کنڈیم کیا جاتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی سب سے منظم جو ونگ ہے خواتین کا وہ جماعت اسلامی کا ونگ ہے. ہمیں بڑا فخر ہے, ہم بیک وقت سیاسی عمل میں بھی شریک ہیں, ہم خدمت کے عمل میں بھی شریک ہیں, ہم قانونی جدوجہد کا راستہ بھی اپنائے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو خواتین کو اگر ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا تو اس کے لیے وہاں پر ابھی کوئی بھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ وہاں پر کسی کو ووٹ نہ ڈالنے دیا گیا ہو. جماعت اسلامی جہاں جہاں سے بھی جیتی ہے الحمدللہ وہاں پر سب سے زیادہ خواتین کی وجہ سے جیتی ہے, اور خواتین وہاں پر بڑی متحرک بھی ہیں. ہمارا دیر اور سوات کے جو حلقے ہیں وہ سب سے زیادہ متحرک حلقے ہیں. ہماری وہاں کی جو عورت ہے الحمدللہ وہ مردوں سے بھی زیادہ مردانوار وہاں پر کام کرتی ہے, اور الحمدللہ ہمیں اپنی جماعت کی طرف سے پوری طرح سے سپورٹ اور پوری طرح سے آزادی حاصل ہے. ہم وابستہ بھی ہیں اور بیک وقت بڑے خود مختار بھی ہیں. دیکھیے, جہاں تک خواتین کی بات ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ پہلی پارٹی ہے جس میں پہلی دفعہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ویمن ونگ انٹروڈیوس ہوا, اور ہمارے ہی قائد نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے ایکول رائٹس بھی دیے. اور آج جو ریزرو سیٹس ہیں, جو جرنل سیٹس ہیں, یہ سب ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے. جہاں تک یہ بات ہے تو شاید سب سے زیادہ ریس پیپلز پارٹی نے ہی اس پہ کیا ہے. ہم نے ہر دور میں اس پہ مظاہرے کیے اور ابھی بھی اس پہ بات ہوئی ہے, اور الیکشن کمیشن میں یہ بات جو ہم نے ابھی ہماری جو کچھ بات چل رہی ہے تمام پارٹیز کے ساتھ وہ یہی چل رہی ہے کہ اگر کسی جگہ پر جو ہے 18 امینڈمنٹ میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی, اور ابھی بھی ہم تمام پارٹیز کے سامنے یہ نقطہ لے کر آ رہے ہیں, سمیہ کو شاید معلوم نہیں ہے, کہ اگر کسی علاقے میں جو ہے وہ خواتین کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا جنرل الیکشن میں, تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس جگہ پہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے اس کو ہم جو ہے ڈسکوالیفائی کرنے کی بات کریں. لیکن آپ نے تو نہیں کیا ڈسکوالیفائی. ابھی جو آپ کے ابھی تو میں یہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ابھی تو جنہوں نے 100 موٹو بھی لیا ہے وہ ایک تھپڑ پہ تو لے لیا, لیکن اس بات پہ نہیں لیا. گورنمنٹ اس پہ بہت سنجیدگی سے بات کرنا چاہ رہی ہے, اور ہم نے سب کے سامنے یہ بات رکھی ہے, اور اسی لیے جو یہ ایک ریکنسیلیشن کا جو ایک ورڈ جو ہے یہ یوز ہوا اس دفعہ, اور اس کنسیپٹ پہ جو ہے ڈیموکریسی جو ہے وہ اب تک چل رہی ہے اور گورنمنٹ ابھی تک چل رہی ہے, اس میں ہم یہی سب سے سامنے بات لانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سارے مسئلے بیٹھ کے حل کرنے ہوں گے. اور یہ جو ہمارے بلز اتنے عرصے سینٹ میں رکے رہے تو اس کی وجہ بھی وہ مائنڈ سیٹ تھا جو پرویز مشرف کے ساتھ سینٹ میں آیا اور اس نے بل پاس نہیں ہونے دیے. تو وہ مائنڈ سیٹ جب تک موجود ہے تو یہ اس طرح کے واقعات تو رہیں گے. ایک آپ کو ایک اور حقیقت بھی بتا دوں, ہمارے مانسہرہ اور دیر اور سوات کے علاقوں کی تو بڑی شہرت ہے, لیکن آپ کے جو پوش ایریا ہیں, آپ کے گلبرگ کے, آپ کے ڈیفنس کے, جن کے بالکل ساتھ ہی پولنگ سٹیشن بنے ہوتے ہیں, آپ کی وہ بیگمات کبھی بھی تکلیف نہیں کرتی ووٹ ڈالنے کی. آپ کی 60% جو عورت ادھر جو شہری علاقوں میں رہتی ہے, اب یہ تو پرسنل ڈیسیجن ہو گیا نا, وہ بھی نہیں سمیہ, یہ تو ان کا پرسنل ڈیسیجن ہے, وہ جانا چاہیں یا نہ نہیں. نا پرسنل ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے. وہاں پر بھی آپ کبھی جائیں تو وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ان انتخابات میں نہ گھسیٹا کریں. وہ بھی ان کا بھی پرسنل عمل ہے جو نہیں ڈالتی. لیکن یہ تو وہاں پہ جو ہے وہاں دیکھیے جو ڈیفینس ہے
یا جو اس طرح کے پہلے ہوتا تھا، اب یہ تو نہیں ممی ہوتا۔ پاپا ڈیڈی پہلے کلاس ہے، اس نے کوئی کبھی بھی زمانہ ووٹ نہیں ہوتا تھا، ڈالا، اب نہیں ہوتا۔ اس نے کبھی بھی ووٹ نہیں ڈالا، یہ تو ممی پاپا ڈیڈی کلاس ہے، اس نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، یہ تو صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انالائز کرتے ہیں، ہم پہ تبصرے کرتے ہیں۔ بھائی دیکھ لیں، لیکن جو صرف ڈرائنگ روم پہ بیٹھ کر انالائز کرتے ہیں، عوامی نہیں ہے لوگ۔ لیکن جو دیر ہے یا اس جگہ ہے وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، اور ہوتا ہے ہر دفعہ کہ جی عورتوں کے ووٹ سے فرق نہیں پڑتا اور مرد ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور جانے نہیں دیتے، تو اس لیے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ یہاں پہ تو ان کے مرد بھی نہیں ڈالتے، وہ تو کلاس ہی دوسری ہے، ممی پاپا ڈیڈی کلاس ہے، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ اچھا ایک میسج نہیں، اب نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا، اب تو الحمدللہ خواتین میں بڑی یہ تو وہ پھر سیاسی بات ہو گئی، لیکن چلیے میں میسج لوں گی۔ میں سوچتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم ساری بات جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمیں اپنا معاشرے کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، اور مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے تعلیم، ریلیجس سے قریبی، اس کو سمجھنا۔ 1982 میں جاپان میں ایک لا آیا تھا، اور ایک ہی دن میں مطلب 24 گھنٹے کے اندر 124 کرپٹ ترین جو گورنمنٹ کے لوگ تھے ان کو پکڑ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو چینجز تھے اس گورنمنٹ میں اور اس ملک میں، وہ آج دنیا کے سامنے مثال ہے۔ تو مطلب ہمیں بھی ایسے کسی لا کی ضرورت ہے کہ وہ لا کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ لاز جتنے پاکستان میں ہیں اتنے کہیں بھی نہیں، اور جتنے زیادہ ہم ہیومن رائٹس اور اسپیشلی ویمن رائٹس میں انٹرنیشنلی جو لاز ہیں، سگنیٹری ہیں، جو کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ میں ہم ہوئے، وہ کوئی بھی اتنا نہیں ہے سگنیٹری، لیکن جو ہے جو اصل بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کو کبھی کام ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ اگر یہ ڈیموکریٹک فورسز کام کریں تو پاورٹی کو بھی جو ہے فوکس کیا جائے گا۔ اب دیکھیے جیسے انکم، اگر پاورٹی کو بھی ہم بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور کریں تو ہمیں بہت ساری خواتین کے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے ہاں خواتین اکنومیکلی امپاور ہوتی ہے، تھوڑی سوسائٹی میں اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ پیغام لوں گی انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے، خواتین کے عالمی دن کے حساب سے، بس ون لائنر جواب دیتے، شو کا ٹائم ختم ہو گیا ڈاکٹر۔ دیکھیں جی، عورت کو حقوق تب ملیں گے جب وہ اپنے فرائض بھی صحیح طرح سے ادا کرے گی۔ ہماری تاریخ تب فروزاں تھی جب عورت نے اپنا بڑا مستحکم سا رول اپنایا تھا، وہ ایک معاشرے کی تخلیق بھی کرتی ہے اور اس کی تربیت بھی کرتی ہے۔ آج کے ویمنز ڈے کا پیغام یہی ہے کہ ہم عورت جو ہیں وہ اپنا بنیادی کردار پہلے سمجھیں اور اس کو ادا کریں، تو معاشرہ انشاءاللہ خود بخود ہماری عزت کرے گا، اور ہم خود بخود یعنی اپنے حقوق ادا کریں گے، فرائض ادا کریں گے، حقوق انشاءاللہ ہمیں خود بخود ملتے جائیں گے۔ وہ جو حقوق اور فرائض کا جو توازن ہے وہ ہمیں بیلنس کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، مسرت مصباح صاحبہ، شیلا رضا صاحبہ۔ ناظرین ایک پوائنٹ میں یہاں پر اور ریز کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز تم کو تمہاری ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں عورت کو کس حد تک رتبہ دیا گیا ہے، کس حد تک درجہ دیا گیا اور اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ ناظرین آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔